یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کی حالت کافی خستہ تھی، اور وہ اپنی ماں کے ساتھ چارپائی پر بیٹھے تھے اور اس کی ماں کا کھانس کھانس کر برا حال تھا۔ بیٹا، تم میری فکر کرنا چھوڑو اور اپنے بارے میں سوچو۔ مجھے تو اب تمہاری فکر ستائے جا رہی ہے۔ میرے بعد تمہارا خیال کون رکھے گا؟ وہ کھانستے بمشکل بولی تھی۔ امی، آپ میری فکر نہ کریں اور آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ ہیں نا ہمیشہ میرے ساتھ، اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ مجھے نوکری مل گئی ہے، کچھ دنوں بعد میں جاؤں گی کام پر، اور جلدی ہی آپ کا ایک اچھا ہاسپٹل میں علاج کرواؤں گی تاکہ آپ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں۔ وہ پانی کا گلاس اپنی ماں کے منہ کو لگاتی بولی تھی۔ اس کی ماں کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ آئی تھی، اور محبت سے انہوں نے اپنی بیٹی کے چہرے کو چھو لیا۔ پھر اس کی خوبصورت شکل و صورت دیکھنے کے بعد اس کے نصیب کو یاد کرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کاش تمہارے نصیب بھی اتنے اچھے ہوتے میری بچی جتنی تم خوبصورت ہو۔ وہ روتی اس کا ہاتھ چوم کر بولی تھی۔ ماما، میرے نصیب بہت اچھے ہیں کیونکہ مجھے آپ جیسی ماں ملی ہے، اور آپ جیسی ماں قسمت والوں کو ہی ملا کرتی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتی اپنی ماں کی پیشانی چوم کر اٹھی اور نماز کے لیے وضو کرنے چلی گئی۔ مجھے آپ کی سوتیلی بیٹی کی جائیداد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے میرا حق مل رہا ہے تو کیوں میں آپ کی بیٹی کے حصے کو چھیننا چاہوں گا؟ اس کی کرخت آواز ڈرائنگ روم میں گونجی۔ سامنے اس کا بوڑھا باپ بیٹھا تھا جس کے ساتھ اس کی سوتیلی بہن لگی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے کوئی جنگ جیت لی ہو اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہو۔ پارس، میں اپنی بات کہہ چکا ہوں۔ تم یا تو آفس میں دھیان دو یا تو ہوٹل کی طرف، ورنہ میں سب کچھ تمہاری بہن کے نام کر دوں گا۔ وہ بولتے اٹھے تھے۔ اچھا، تو آپ مجھ سے جائیداد سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں اور سب کچھ اپنی بیٹی کے نام کر دینا چاہتے ہیں؟ آپ کو یہ کہاں کا انصاف لگتا ہے؟ وہ اپنے باپ کو جاتا دیکھ کر بولا تھا۔ تمہاری بہن شادی شدہ ہے، اس کا ایک بیٹا بھی ہے، شوہر کا تو اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اس کو یوں میں نے بے سہارا تو نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہارا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ نہ تو تم نے شادی کی ہے اور نہ ہی تمہارے بچے ہیں۔ وہی بے لچک اٹل لہجہ۔ فارس کو اپنے اندر کچھ ٹوٹا محسوس ہوا تھا۔ اتنی آسانی سے کہہ دیا تھا انہوں نے کہ فارس کا کوئی نہیں ہے۔ کیا وہ اسے اپنا بیٹا نہیں مانتے تھے؟ یقیناً نہیں مانتے تھے، ورنہ وہ اسے پرایا نہیں کرتے۔ صحیح کہا بابا آپ نے، میرا کوئی اپنا نہیں ہے، نہ ہی باپ اور نہ ہی ماں۔ ماں تو بچپن میں ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور باپ نے اپنی زندگی میں میری ماں کی جگہ دوسری عورت کو دیکھ کر خود کو بھی مار دیا، اور مجھے تنہا اس دو گلے لوگوں سے بھری دنیا میں۔ وہ افسردگی سے بولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ اس کا باپ اپنے بیٹے کو جاتا دیکھ ایک سرد آہ بھر کے رہ گیا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں تھا۔ وہ اسے پچھلے 2 سالوں سے شادی کا کہہ رہے تھے، لیکن وہ تھا کہ اپنی ضد پر اٹل تھا کہ وہ شادی نہیں کرے گا۔ فارس کے لیے کام ہی سب کچھ تھا، اور اس کام کے دوران اپنے آپ کو ہی بھول جایا کرتا تھا۔ انہیں اب اس کی فکر سی رہتی تھی، کیونکہ وہ اپنا آپ بھلائے دن رات بس کام کرتا رہتا تھا۔ اسی لیے وہ اس کی شادی کروانا چاہتے تھے، لیکن وہ تھا کہ شادی کرنے کو تیار ہی نہ تھا، اور جو انہوں نے کہا اس کا غلط مطلب نکالے دل میں اپنے باپ کے لیے ناگواری لیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ اپنا دل تھامتے صوفے پر بیٹھے۔ بابا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ صوفے پر بیٹھی بیٹی فوراً اپنے باپ کی طرف بڑھی تھی۔ آپ فکر کیوں کرتے ہیں بابا؟ میں اسے سمجھاؤں گی۔ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اگر اسے جائیداد میں سے حصہ چاہیے تو آپ اسے دیں، اس کا حق ہے۔ آپ اسے ہوٹل تک ہی محدود کر دیں، باقی کمپنی کا کام وہ میں خود دیکھ لیا کروں گی۔ وہ محبت سے اپنے باپ کی کمر تھپتھپاتی بولی تھی۔ اس کے باپ نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس کا ہاتھ ہمیں اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ میرا پیارا بیٹا، کبھی دولت کے پیچھے مت بھاگنا۔ اس چیز کے پیچھے جانا جس میں تمہاری خوشی ہو، جس میں تمہیں اچھا لگتا ہو۔ وہ کھڑا چاند کو تک رہا تھا کہ ایک بے نام آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گرا۔ اب وہ اپنے باپ کو کیسے بتاتا کہ اس کی خوشی اس کمپنی میں ہے جس کی بنیاد اس کی ماں نے رکھی تھی، اس کمپنی میں جس کو بڑھانے کے لیے اس کی ماں نے دن رات ایک کر دیے تھے، اور وہ جو ہوٹل سے دینا چاہتے تھے جس میں اس کی سوتیلی بہن اور اس کی ماں نے کام کیا تھا، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اسے وہ ہوٹل دینا چاہتے تھے۔ جب اس نے اس ہوٹل لینے سے انکار کر دیا تو وہ اسے جائیداد سے بے دخل کرنے پر تلے تھے۔ ہاں ہیلو، مجھے نئے پرفیوم کی نالج کے لیے پہاڑی علاقوں میں جانا ہے، تیاری کرو۔ وہ کان کو موبائل لگائے کھڑا اپنے خاص امپلائر سے بول رہا تھا، وہی سرد شفاف لہجہ
جی سر، اب پرائیویٹ جیٹ میں جائیں گے؟ مقابل نے سوال کیا۔ پرائیویٹ جیٹ میں جاؤں گا، اور میری سیکرٹری کو ہائر کر لیا نا، کیا وہ کل آئے گی؟ کسی بھی لچک سے پاک لہجہ چہرے سے سنجیدگی ٹپک رہی تھی، آنکھوں میں ایک الگ وحشت تھی۔ سر، ان کی ماما کی طبیعت خراب ہے تو شاید وہ کچھ دن بعد نکال دو اسے، دوسری سیکرٹری ہائر کرو۔ وہ بول کر بنا مقابل کی پوری بات سنے رابطہ منقطع کرتا موبائل بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ اپنے ہاتھ پینٹ کی جیب میں اڑے سے وہ کھڑا واپس چاند کو تکنے لگا تھا، جسے چاند کو تکنے کی سوا اس کے پاس کوئی ضروری کام ہو ہی نہ۔ اچانک ہی کمرے میں کوئی داخل ہوا تو اس نے پلٹ کر دیکھا، چہرے پر ناگواری پھیلی تھی۔ تمہیں بابا کی طبیعت کا احساس کرنا چاہیے، یوں اس طریقے سے تلخ لہجے میں تمہیں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تم جانتے ہو انہیں 2 دن پہلے دل کا دورہ پڑا تھا۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے اس کے کمرے میں موجود چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کرتی اس سے بات کر رہی تھی۔ اوہ، تو تمہیں اپنے بابا کی فکر ہو رہی ہے، یا اس چیز کی کہ ان کے مرنے سے پہلے جائیداد تمہارے نام ہو گئی یا نہیں؟ وہ بھی نام کا فارغ تھا، وہ سامنے والے کی دکھتی رگ کو پکڑنا جانتا تھا۔ وہ کہتا پلٹا اور ایک نظر اپنی بہن پر ڈالی، جو کہ اب غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک سرد شفاف مسکراہٹ آئی۔ اس کے چہرے پر رینگتی اس شفاف مسکراہٹ کو دیکھ وہ تو اندر تک سلگ چکی تھی، لیکن اس وقت وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنا غصہ ضبط کرتی مسکرائی۔ نہیں میری جان، تم میرے بڑے بھائی ہو، آخر تم ایسے کیسے میرے بارے میں کہہ بھی سکتے ہو؟ اور تم اپنی بہن کے بارے میں ایسا سوچتے ہو کہ تمہاری بہن پیسوں کی بھوکی ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے اپنے بابا کی فکر نہیں؟ وہ قدم قدم اٹھاتی اس کے مقابل آتی بولی تھی۔ تو کیا اس میں حقیقت نہیں ہے؟ تبھی تو آپ اس کمپنی کو لینے کے لیے مری جا رہی ہیں۔ وہ تھوڑا اس پر جھکا اور ایک سائڈ کی سمائل کرتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا تھا، یعنی کہ تم پیچھے نہیں ہٹنے والے، تم وہ کمپنی لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو؟ آخر وہ اپنے دل کی بات پوچھ بیٹھی تھی۔ قانوناً جائیداد کے 2 حصے ہوں گے، یا تو ہوٹل آپ کا یا تو کمپنی آپ کی، یا تو ہوٹل میرا یا تو کمپنی میری۔ کیونکہ میں نے ہوٹل میں شروع سے دلچسپی نہیں دکھائی اور اپنا سارا وقت میں نے کمپنی کو دیا ہے، اور کمپنی آج اگر عروج پر ہے تو اس کی وجہ میں، یعنی کہ فارغ شاہ ہے، تو وہ کمپنی بھی مجھے ملنی چاہیے۔ وہ کہتا اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ میں بھی دیکھتی ہوں یہ کمپنی تمہیں کیسے ملتی ہے۔ کمپنی تو کیا، جائیداد میں کوئی حصہ میں تمہیں نہیں لینے دوں گی۔ بابا کو کیا لگتا ہے وہ ساری جائیداد تمہارے نام کر دیں گے اور میں ایسا کرنے دوں گی؟ ہرگز نہیں، وہ غصے سے بولی۔ کچھ دن پہلے اپنے باپ کی کہی بات اسے یاد آئی۔ دیکھو بیٹا، تم پرائی ہو چکی ہو، تمہارا شوہر باہر کے ملک سیٹل ہے اور تو اور تمہارا بیٹا بھی اسی کے پاس ہے، تمہیں اب اس کے پاس جانا چاہیے، تمہیں تمہارے حصے کے پیسے مل جائیں گے۔ اور رہی بات اس جائیداد کی، تو اس پر صرف فارس کا حق ہے۔ یہ سب کچھ جائیداد صرف اور صرف فارس کی ماں کی بدولت ہے۔ اگر وہ میرا ساتھ نہ دیتی، وہ محنت نہ کرتی، تو میرے پاس اتنا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اس کے جانے کے بعد اس جائیداد پر صرف اور صرف فارس کا حق ہے، نہ کہ میرا اور تمہارا، وہ افسردگی سے بولے تھے۔ بنا یہ جانے کے مقابل کھڑی لڑکی خود کو آگ میں جلتا محسوس کر رہی ہے۔ السلام علیکم، آپ میں سے یمنا بات کر رہی ہیں؟ وہ بنا سامنے والے کی سنے بولا تھا۔ وعلیکم السلام جی، میں یمنا ہی بات کر رہی ہوں، وہ عزت و احترام سے بولی تھی۔ آپ نے کچھ دن پہلے انٹرویو دیا تھا جس کی وجہ سے آپ کو اس کمپنی میں جاب ملی تھی۔ اگر آپ اپنی جاب کچھ دنوں تک کنٹینیو کرنا چاہتی ہو تو ہم آپ سے معذرت خواہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کل آتی ہیں تو آپ اپنی جاب کنٹینیو رکھ سکتی ہیں، ادروائز آپ یہاں نہیں آ سکتی۔ وہ معذرت کر رہا تھا، جبکہ یمنا کو اپنی آخری امید بھی ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک ایک خواب چکنا چور ہوتے نظر آ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ ابھی تو نماز پڑھ کر آئی تھی اور کتنے خواب سجا لیے تھے ان چند پل میں ہی۔ سر، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری مما کی، وہ بھی بول ہی رہی تھی مقابل اس کی بات کر رہی۔ دیکھیں میں آپ کی مجبوری سمجھتا ہوں، لیکن ہمارے باس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کے لیے سب سے اہم اور پہلا کام ہے، وہ کام کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کل نہیں آتی تو آپ کو نکال دیا جائے۔ وہ کہتا رابطہ منقطع کر گیا تھا۔ وہ روتی کمرے سے نکلی اور صحن میں بیٹھی رونے لگی۔ اس کی آخری امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بنا کچھ کہے شکوہ کن نظروں سے آسمان کو دیکھنے لگی۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ سیدھا چھت سے صحن میں کودی تھی۔ یمنا اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ وہ جو رو رہی تھی اب خوف سے آنکھیں پھیلائے آسمان سے اترنے والی اس آفت کو دیکھ رہی تھی۔ ماں، ہم تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے دروازے سے آیا کرو یا سیڑھیوں سے نیچے آیا کرو۔ وہ اسے غصے سے ڈبرتی اس کی طرف آئی
اور کان کھینچ لیا۔ میرا تو ارادہ یہی تھا، تمہیں روتے دیکھا تو رہا نہیں کیا، اسی لیے اسی طرح یہیں کود پڑی۔ اسے اپنا کان چھڑواتی اسے سہلاتی چارپائی پر آ کر بیٹھی تھی۔ اچھا چلو اب بتاؤ کیوں رو رہی تھی؟ وہ واپس اپنا سوال دہرا رہی تھی۔ یمنا اس کے پاس بیٹھی اور پھر آسمان کو دیکھنے لگی۔ آج جس جاب ملنے کی وجہ سے خوش تھی، اب اس جاب سے نکال دینے کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ وہ افسردگی سے بولتے واپس رونے لگی تھی۔ لیکن انہوں نے تمہیں نکالا کیوں؟ ابھی تو تم کام پر بھی نہیں گئی اور تم نے خود ہی بتایا تھا کہ انہیں تم میں کوئی بھی کمی بھی نظر نہیں آئی۔ تم گریجویٹ ہو، کانفیڈینس ہے، ہر لینگویج بول سکتی ہو، اس کے باوجود کیوں تمہیں نکال دیا؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے یمنا کو دیکھ کر بولی، تمہیں پتہ ہے نا اماں کی طبیعت خراب رہتی ہے، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں کچھ دن بعد جوائن کروں گی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ مجھے کل ہی آنا ہوگا، ورنہ میں وہاں جاب نہیں کر سکتی، اور اماں کو میں ایسی حالت میں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی ماہم کو دیکھ کر بولی، اور پھر زخمی سمجھ کرے، او ہو لڑکی، بس اتنی سی بات، ماں کا خیال میں رکھ لوں گی، تم کل سے اپنی جاب پر جاؤ، اور ویسے بھی میرے ایگزامز کل ہی تو ختم ہوئے ہیں، اور اب میری کچھ دن چھٹیاں رہیں گی۔ ماما بابا کو تو میری فکر ہے نہیں، ان کو لگتا ہے کہ پیسے بیچ دینے سے اولاد خوش رہتی ہے۔ اچھا ہے، ایسے مجھے ایک ماں ملی رہے گی اور تم اپنا کام کرتی رہو گی۔ ماہم نے پل میں یمنا کی ساری مشکلات آسان کر دی تھی۔ سچ میں؟ یمنا چہک کر بولی تھی۔ یمنا جانتی تھی کہ ماہم یمنا کی ماں کو اپنی ماں ہی سمجھتی ہے۔ جب جب یمنا گھر سے باہر ہوتی تھی تو وہی یمنا کی ماں کا خیال رکھا کرتی تھی، اور یمنا کی ماں کو بھی ماہم یمنا کی طرح ہی عزیز تھی۔ ہاں تم فکر کیوں کر رہی ہو؟ تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں اماں کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، شکریہ ماہم، میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ کتنی بڑی مشکل تم نے میری آسان کر دی ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ وہ سچے دل سے اس کا شکریہ ادا کرتی بولی تھی۔ اچھا اب جاؤ، جا کر سو جاؤ، صبح تمہیں پھر کام پر بھی جانا ہے۔ وہ مسکرا کر کہتی اٹھی اور اپنے گھر چلی گئی۔ یمنا بھی اب سونے چلی گئی تھی، کیونکہ رات زیادہ ہو چکی تھی اور صبح سے جلدی اٹھ کر اپنے کام پر جانا تھا۔ وہ ہاتھ میں کچھ کاغذات لیے جلدی سے ٹیرس پر جا رہی تھی۔ لفٹ اس وقت آؤٹ آف سروس تھی، اور اگر وہ وقت پر نہ پہنچتی تو یقیناً اس کا باس اسے اپنے دانتوں تلے ہی چبا جانا تھا۔ نیچے کھڑے امپلائر کی افراتفری پر ہی وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کا باس وقت کا پابند انسان ہے۔ اس نے کبھی اس انسان کو دیکھا نہیں تھا، لیکن ان چند گھنٹوں میں وہ آفس کی امپلائر سے اس کے بارے میں اتنا تو جان چکی تھی کہ وہ اسے کچھ دن اس کے ساتھ رہنے میں کوئی مشکل نہ ہوتی۔ وہ اپنے ہی منہ چلی جا رہی تھی کہ سامنے سے آتے انسان کو نہ دیکھ سکی اور اس کے سینے سے ٹکرائے۔ اسے پہلے کہ وہ سیڑھیوں سے گر نیچے جاتی، مقابل نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ کر ٹکرائی۔ ہائے اللہ، یہ بیچ راستے میں دیوار کس نے بنائی ہے؟ وہ اپنی پیشانی رگڑتی بولی، اور بنا مقابل کی طرف دیکھے اپنے کاغذات اٹھائے وہ واپس اوپر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ مقابل نے حیرت سے یمنا کی پشت کو دیکھا اور نبھی میں سر ہلاتا واپس ٹیرس پر چلا گیا۔ مجھے معاف کیجیے کہ مجھے تھوڑی دیر ہو گئی ہے، وہ اپنا حجاب سیٹ کرتی بولے۔ پائلٹ اور وہاں کھڑے کچھ لوگوں نے حیرت سے اپنا آپ چھپائے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا۔ آپ لیٹ نہیں، بہت لیتے ہیں، باس تو غصے سے نیچے گئے ہیں، مقابل کھڑا ایک انسان بولا، جس کا کہنا تھا کہ یمنا نے تھوک نگلا اور اپنا چہرہ جھکایا۔ اس نے تو نیچے جاتے کسی بھی انسان کو نہیں دیکھا تھا، تو کیا وہ جس سے ٹکرائی تھی وہ اس کا باس تھا؟ یمنا نے دانتوں تلے زبان دبائی۔ اسے اپنے قریب سے کسی کی روب دار کرخت آواز آئی تھی۔ اگر سب کام ہو گئے ہوں تو چلیں، وہ بولا کم دہاڑا زیادہ تھا۔ پائلٹ نے فوراً اپنی جگہ سنبھالی تھی، جبکہ وہ ابھی بھی جیٹ پر چڑھا تھا۔ یمنا نے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا اور پھر سر جھکائے ہی جیٹ میں اس کے پیچھے جا بیٹھی۔ یمنا نے ایک دفعہ بھی ہمت نہیں کی تھی کہ وہ اس کا چہرہ دیکھ لے، یا یوں کہیں کہ اس میں ہمت ہی نہ ہوئی تھی۔ اس کی آواز سن کر ہی اپنا اتنا سہم گئی تھی کہ آنے والے وقت کا سوچ کر ہی وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ یا اللہ، کیا میں اس کے ساتھ اکیلی جا رہی ہوں؟ یمنا نے خود سے ہی سوال کیا تھا۔ وہ اس قدر اونچائی پر تھی کہ وہ آنکھیں بند کیے ڈر کے مارے تیز آواز میں بول گئی تھی۔ فارس نے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا جو ڈر سے کانپتی اپنی ہاتھوں کی مٹھیاں بنچے آنکھوں کو ایسے بند کے بیٹھی تھی کہ جیسے کبھی اس نے آنکھیں کھولنی ہی نہ ہو۔ فارس بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، چہرے کو حجاب کی آڑ میں چھپایا ہوا تھا۔ ایک پل کو فارس کو حیرت ہوئی تھی کہ اتنی ماڈرن کمپنی میں ایسی لڑکی آخر کیسے آ گئی؟ اس کی کمپنی میں تو ہر لڑکی جینز شرٹ سکرٹ پہننے کی عادی تھی۔
ان سب میں یہ لڑکی بالکل صاف نمایاں تھی، جس نے حجاب سے اپنے آپ کو اچھے سے چھپا رکھا تھا۔ تم چیخنا بند کرو گی؟ تمہاری آواز مجھ تک آ رہی اور تم میری سیکرٹری ہو، تو ظاہر سی بات ہے میں اکیلا جاؤں گا یا ہزار لوگوں کے ساتھ؟ تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔ وہی صفاق لہجہ وہ بول کر واپس باہر دیکھنے لگا تھا۔ اسے اس کے چیخنے سے یا ڈرنے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ آخر پڑتا بھی کیوں؟ اس نے شروع سے کبھی لڑکی ذات میں دلچسپی لی ہی نہیں تھی۔ اپنی ماں کے جانے کے بعد اسے اس دنیا کی ہر عورت سے کوفت ہوتی تھی۔ اپنی سوتیلی ماں کا رویہ دیکھ وہ ہر عورت سے کٹنے لگا تھا اور اپنے آپ کو اس قدر کام میں مشغول کر لیا کہ کبھی اس کا دھیان عورت ذات کی طرف گیا ہی نہیں۔ تقریباً 3 گھنٹے کا سفر کے بعد یمنا نے یوں ہی اپنی چیخیں دباتے نکالا تھا۔ آخرکار جب وہ ایک جگہ پر پہنچے تو وہ چکراتے سر کے ساتھ لڑکھڑاتی جٹ سے باہر نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر سوتی، پارس نے اس کے بازو سے تھام لیا۔ کون سی بیماری کی دکان کو تم نے میرے ساتھ بیچ دیا ہے؟ کبھی جیٹ میں بیٹھی چیخنے لگتی ہے اور کبھی تو یوں چکرانے لگتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے ساتھ یہاں پر چند دن گزار سکے گی؟ وہ موبائل کان کو لگائے غصے سے دہاڑا۔ یمنا تو غائب دماغی سے فارس کو دیکھ رہی تھی۔ اسے فارس کا چہرہ دھندلا نظر آ رہا تھا۔ وہ تو ایسے جھول رہی تھی جیسے اس نے نشہ کیا ہو۔ آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ فارس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھا تھا۔ وہ تو نہ جانے کیسے اس کو سہارا دیے کھڑا تھا۔ فارس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو یہیں پھینک کر خود اپنے کام کے لیے چلا جائے۔ ہاں یہی بہتر ہے، جلد سے جلد اسے یہاں سے۔ فارس کے باقی الفاظ تو اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے جب یمنا کا وجود ڈھیلا پڑا اور وہ زمین پر گرے۔ فارس موبائل کو چھوڑ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ پائلٹ واپس جا چکا تھا۔ فارس نے آس پاس دیکھا تو ہر طرف پہاڑی پہاڑ تھے اور چند فاصلے پر اس کا گھر۔ کیا مصیبت ہے، وہ غصے سے کہتا اسے اپنی باہوں میں اٹھائے گھر کی طرف بڑھا۔ اس مصیبت کو تم لوگوں نے میرے سر پر مسلط کر دیا ہے۔ میں بجائے اپنا کام کرنے کی اس کی دیکھ بھال کروں؟ سمجھ کیا رکھا ہے تم لوگوں نے مجھے؟ میں اس کا ملازم نہیں، اور اگر یہ ٹھیک نہیں تھی تو تمہیں اسے میرے ساتھ بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ اگر وہ لڑکی میری سیکرٹری بننے کے قابل نہیں تو اسے نکال دیا جائے۔ لیکن پتہ نہیں تم لوگوں کو میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے۔ وہ غصے سے بنا آؤ تاؤ دیکھے بول رہا تھا۔ لہجے سے بیزاری صاف نمایاں تھی۔ یمنا کو حیرت ہوئی تھی کہ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، اتنے شفاف۔ یمنا کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ یہ غریب لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بڑی جگہوں پر جانے کے لیے وہ اپنی غریبی کا رونا روتے ہیں۔ اب کوئی بھی راہ چلتا تمہیں آ کر بولے گا کہ میرا باپ مر رہا ہے تو تم اسے بھی کام پر رکھ لو گے۔ اس لڑکی نے کیا دیا تھا تمہیں، یا کتنی رات گزاری تمہارے ساتھ، جو تم اس کی سفارش میرے سامنے کر رہے ہو؟ بس یہیں تک تھی۔ یمنا کی برداشت وہ کھڑی ہوئی اور فارس کے مقابل آئی اور ایک زوردار تھپڑ فارس کے منہ پر رسید کیا۔ فارس نے بنا مقابل کی بات سنے رابطہ منقطع کیا اور اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ افسوس ہے مجھے کہ میں نے ایک ایسی کمپنی میں کام کرنے کے لیے اپلائی کیا جہاں عورت ذات کی عزت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے آپ کے امپلائر کے سامنے اپنے ماں باپ کے مرنے کا رونا رویا تھا، اور نہ ہی میں نے اپنی غریب کا رونا رویا تھا۔ اور دوسری بات، میرا کردار آپ کی گھر کی عورتوں کی طرح بالکل نہیں ہے کہ کچھ بھی پانے کے لیے اپنا آپ بچھا دوں۔ اور اگر آپ کو میرے یہاں رہنے سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو میں ابھی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ ویسے آپ کو بھی پتہ ہوگا نا کہ جب کوئی پہلی بار جیٹ میں یا فلائٹ میں بیٹھے تو ایسی گھبراہٹ ہونا اور ایسی حالت ہونا عام ہوتا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے، اللہ پاک نے میری تو دی لیکن احساس نامی چیز آپ کے دل میں نہیں ڈالی، اور غرور ایسا دیا کہ زمین پر اکڑنا شروع کر دیا۔ یہ جانے بنا کیا کرنے والے بہت ہی جلد ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ وہ بنا فارس کی کوئی بات سنے کہہ کر اپنا بیگ اٹھاتی وہاں سے نکل گئی تھی، یہ جانے بنا کہ وہ کہاں ہے، کتنی دور ہے وہ اپنے گھر سے۔ وہ بس یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فارس کے کہے الفاظ اب بھی اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے۔ اسے چلتے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا لیکن وہ بار بار گول گول گھومتی ایک ہی جگہ پر آ جاتی تھی۔ اسے اب رونا آ رہا تھا، پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے، آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھی۔ بھوک کی وجہ سے اسے چکر آ رہے تھے۔ اسے اب اپنا چلنا محال لگ رہا تھا۔ رات کے سائے 4 سو پھیلے تھے۔ اچانک اس کا موبائل بند ہوا اور وہاں اندھیرا چھا گیا۔ اسے اب کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اللہ پاک مجھے یہاں سے نکال دے، میری ماں کا میں ایک آخری سہارا ہوں، میرے اللہ مجھے یہاں سے نکال دے،
میری ماں میرے واپس آنے کا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ روتی وہیں ایک درخت کے ساتھ لگ کر بیٹھی رو رہی تھی۔ اچانک ہی کہیں سے ایک ہیلی کاپٹر اڑتا آیا تھا اور درخت ہلنے لگے تھے۔ چاروں طرف روشنی پھیل گئی تھی۔ اس روشنی میں جب یمنا نے سامنے دیکھا تو اس کا تو سانس ہی اٹک گیا تھا۔ سامنے کا منظر دھندلانے لگا تھا اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ لڑکی؟ وہ چیخا تھا، لیکن وہ تو زمین پر گر چکی تھی۔ سامنے کھڑا تیندوا گوراتا اس کی طرف لپکا تھا۔ اس سے پہلے وہ تیندوا یمنا کو جھپٹتا، اوپر سے ایک نوکدار چیز آ کر سیدھا اس کی گردن میں لگی اور چند ہی سیکنڈ میں وہ زمین بوس ہو گیا۔ فارس نیچے آیا اور اسے اپنی باہوں میں بھرے ہیلی کاپٹر میں بیٹھا اور ہیلی کاپٹر گھر کی طرف بڑھایا۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہ اب واپس نہیں جا سکتے تھے۔ یمنا وہاں سے نکلی تو فارس نے پوری طاقت سے سامنے لگے کانچ کو دھموکا مار کر چکنا چور کر دیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے ہی لپکا، لیکن وہ تو 400 کی اسپیڈ سے جنگل کے درمیان چلی گئی تھی۔ فارس نے چند قدم آگے بڑھائے تھے کہ فارس کا موبائل رنگ ہوا۔ السلام علیکم بابا۔ اس نے غصے میں ہونے کے باوجود اپنے باپ سے عزت سے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام فارس، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ کل پوری میڈیا کے سامنے میں اپنی جائیداد تمہاری بہن اور اس کے بیٹے کے نام کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ وکیلوں کا کہنا ہے یہی صحیح رہے گا۔ اگر تمہارے نام کر دی گئی تو لوگوں کی نظروں میں گر جاؤں گا اور یہ تمہاری بہن کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور تم نے شادی کرنی نہیں ہے۔ تمہیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کل تم یہاں وقت پر پہنچ جاؤ۔ وہ مومنا کے کہنے پر یہ سب کہہ رہے تھے۔ وہ فارس کی شادی چاہتے تھے اور مومنا جائیداد۔ وہ جانتی تھی فارس یوں ہی کبھی جلدی شادی نہیں کرے گا اور جائیداد اس کے پاس ہوگی۔ اس لیے اس نے اپنے باپ کو مجبور کیا کہ وہ ایسا ہی کرے جیسا وہ کہہ رہی ہے۔ وہ بنا فارس کا حال احوال لیے مدعے کی بات پر آئے تھے۔ اسے اپنے باپ کی کہی جانے والی بات پر افسوس اور تکلیف ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ اگر بابا میڈیا والوں کو یہ پتہ چلے فارس شاہ کی شادی ہو گئی تھی اور اس کی ایک بیوی بھی تھی، اس کے باوجود فارس شاہ کے باپ نے اپنی ساری جائیداد اپنی بیٹی کے نام کر دی، کیونکہ انہیں اپنی بیٹی عزیز تھی، بیٹا نہیں۔ فارس شاہ کی ماں بھی بچپن میں مر چکی تھی۔ اس کے باوجود اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی، حالانکہ اس بزنس کو بڑھانے میں فارس شاہ اور اس کی ماں کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ تو یہ کیسا رہے گا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ وہ اپنے باپ سے اس لہجے میں کبھی بات نہیں کرتا تھا، لیکن منہ پر پڑی تھپڑ اور سلگتی گال کو محسوس کرتا وہ تڑک کر بولا تھا۔ فارس کے باپ نے حیرت سے موبائل کو ایسے دیکھا تھا جیسے وہ فارسی ہو۔ یہ تم کیس لہجے میں اپنے باپ سے بات کر رہے ہو؟ وہ سخت لہجے میں بولے تھے۔ بابا اسی لہجے میں بات کرو جس لہجے میں آپ نے مجھ سے بات کی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ ایسی ناانصافی میرے ساتھ کریں گے؟ آپ میری ماں کا حق کسی اور کو دیں گے اور میں خاموش رہوں گا؟ ہرگز نہیں بابا، میں پچھلے 31 سالوں سے خاموش رہا کیونکہ میری ماں کی تربیت مجھے روکتی آئی ہے، لیکن اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ مجھے آپ کا کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے بس میری ماں کا حصہ، ان کی محنت کی قیمت چاہیے۔ وہ کہہ کر بنا اپنے باپ کی بات سنے رابطہ منقطع کر گیا۔ وہ اپنی پوری طاقت سے چیخا تھا، کیوں چھوڑ گئی آپ مجھے یہاں اس دنیا میں؟ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر دہاڑا تھا۔ اسے وقت اور موقع کا احساس ہوا تو وہ اپنے موبائل میں ایک مخصوص نمبر ڈائل کرتا واپس پلٹ گیا۔ ہیلو، 5 منٹ میں مجھے ایک ہیلی کاپٹر چاہیے، وہ کہتا بنا مقابل کی بات سنے رابطہ منقطع کر گیا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنی کہنے والا اور مقابل کی نہ سننے والا۔ 5 منٹ بعد ہی ہیلی کاپٹر وہاں آیا تھا اور وہ اس میں سوار ہوتا اسے ڈھونڈنے نکل گیا تھا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے، کہاں ہے، کیسی ہے۔ اسے اپنے منہ پر لگی تھپڑ کا حساب لینا تھا، اور اب تو اسے وہ لڑکی اپنے کام کے لیے چاہیے تھی۔ آخر اس نے غلطی کی تھی اور اب اسے سزا ملنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک سائڈ روشنی نظر آئی تھی اور وہ اس طرف اترنے لگا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی تو خود کو ایک نرم و ملائم بستر پر پایا۔ وہ یوں ہی چہرے کو حجاب سے چھپائے لیٹی تھی۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ کمرے میں خود کو اکیلا پا کر اس نے اپنے چہرے سے حجاب اتارا، یہ جانے بنا کہ کوئی سامنے بیٹھا اسے قہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ حجاب اتارتی لمبے لمبے سانس لینے لگی اور پھر اپنے گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ اللہ، وہ ایسے کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ سسکی تھی۔ اس کے لہجے میں تڑپ، افسوس، بے بسی صاف واضح تھی، لیکن مقابل کے سینے میں دل ہوتا تبھی اس کے احساس کو محسوس کرتا۔ لیکن اس کے سینے میں دل نہیں، محض گوشت کا لوتھڑا تھا جس کا کام بس دھڑکنا تھا۔ وہ اٹھا اور اس کی طرف بڑھا۔
गुस्से से यमुना को बाजू से पकड़कर खड़ा किया। उसका हिजाब जो पहले ही ढीला हो चुका था, उसके यूं खींचने पर वो जमीन पर गिरा था। चंद आवारा लट्टे उसके चेहरे पर झूलने लगी थी। हेजल ग्रीन आंखें रोने के बायस लाल हो रही थी। गुलाबी लब फुड़फुड़ा रहे थे। नाक और गाल सुर्ख हो रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इतनी आसानी से मैं जाने दूंगा? उसकी आंखों में आंखें गाड़े उससे पूछ रहा था। यमुना ने हैरत से फारिस को देखा। उसने पहली बार फारिस को देखा था। वो सुबह से फारिस के साथ ही, लेकिन उसने इतनी गौर से फारिस को देखा ही नहीं था। इस वक्त भी वो गुस्से में आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा उसे धुंधला दिखाई दे रहा था। अब उसका चेहरा यमुना ने बहुत करीब था और वह अच्छे से उस चेहरे को देख रही थी। उसका वजीह चेहरा उसके बेहद करीब था। उसकी सुलगती सांसें और ब्राउन कान सी आंखों में वहशत वो बाखूबी खुद पर महसूस कर रही थी। हल्की बियर्ड, गोरी रंगत में सुर्खी गुली थी। उसके माथे पर बिखरे बाल, वो तो बस साख्त खड़ी उसे ही देख रही थी। वो क्या कह रहा था? उसे तो वो सुनाई नहीं दे रहा था। उसे होश तो तब आया जब फानस ने उसे बेड पर धकेला। तो तुम मेरी किसी बात का जवाब नहीं देने वाले? मतलब ये कि मुझे अपनी हुई इस बगावती का बदला किसी और तरीके से लेना चाहिए? वो अपने गाल पर उंगली रखता मायने की नज़र उस पर डालकर बोला था। क्या मतलब है आपका? वह हैरत से बोलती अपना दुपट्टा अपने गिर्द लपेटती खड़ी हुई थी। ओह, तो तुम भूल भी सकती हो। मुझे तुम्हारे गूंगी बहरी होने का गुमान होने लगा था। पिछले 5 मिनट से तो तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो ऐसे गुमसुम खड़ी हो जैसे कि तुम गूंगी बहरी हो। वो गुस्से से दहाड़ा था। तुमने जितनी मुश्किलों में मुझे यहाँ डाला है ना, तुम्हें इसका हिसाब चुकता करना होगा। क्या मतलब? यमुना को अभी भी फारस की बात समझ में नहीं आई थी कि वो किस बारे में बात कर रहा है। एक तो तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया, और दूसरा ये जो तुमने तमाचा मेरे मुंह पर मारा है ना, इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। अब जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता, तब तक तुम मेरे साथ रहोगे। उसके बाद ना तो मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से कोई गर्ज होगा और ना ही तुम्हें मेरी ज़िंदगी से। वो सफाक लहजे में बोलता उसे कांपने पर मजबूर कर गया था। यमुना को अब उसकी आंखों से खौफ आने लगा था। वो सर झुका थी। आखिर वो उसकी बात क्यों मानती? वो जो यहाँ काम करते अभी कुछ घंटे ही हुए थे और वो उसे सजा देने की बात कर रहा था। देखिए, मुझे आपके साथ कोई काम नहीं करना। मैं माजरत चाहती हूँ कि आपका दिन मेरी वजह से बर्बाद हुआ है। वो माजरत करती सर झुकाकर बोली थी। काम तो तुम्हें अभी किसी हालत में भी मेरे साथ करना होगा। निकाह खबा आता होगा, तुम्हें मुझसे निकाह करना है। फारस का कहना था कि यमुना को ऐसा लगा कि उसके पांव तले से जमीन खींच ली गई हो। वो निकाह की बात कर रहा था। आखिर वो जानता ही क्या था यमुना के बारे में, जो वो उससे निकाह करने की बात कर बैठा था? मैं आपसे निकाह क्यों करूंगी? जान अनजाने में वो फारस से सवाल कर बैठी थी। फारस ने 2 कदम उसकी तरफ बढ़ाए और उसकी आंखों में आंखें गाड़ी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी इज्जत पर कोई दाग ना लगे तो खामोशी से मुझसे निकाह कर लो, वरना यहाँ तो दूर दूर तक तुम्हारी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। वो कहता सफाकियत से मुस्कुराया था। यमुना के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। यमुना उससे चंद कदम पीछे हुई। पीछे पड़े बेड से वो टकराई थी और उस पर गिरी यमुना का दिमाग माउफ होने लगा था। आखिर वो कैसी मुसीबत में फंस गई थी? एक थप्पड़ की सजा उसे यूं मिल रही थी। फारस वहां से चला गया था। वो यहाँ अकेली थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए बस खामोश हो गई थी। ना ही वो निकाह के लिए राजी हुई थी और ना ही उसने इनकार किया था। थोड़ी देर बाद फारस वापस आया तो उसके हाथ में एक पेपर था। वो पेपर फारस ने यमुना के सामने फेंका। यमुना ने ना समझी से उस पेपर को देखा और फिर फारस को। ये कॉन्ट्रैक्ट है। इस पर साफ साफ लिखा है कि 1 महीने बाद तुम्हें मुझसे अलग होना होगा। ये निकाह ना ही तुम्हारी रजामंदी से हो रहा है, ना ही मेरी। मुझे बस अपने मकसद को पूरा करना है, तुम्हें सजा भी देनी है। इस तरीके से तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल जाएगी और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। यमुना ने आंसू भरी आंखों से फारस को देखा। वो सफाकियत की इंतहा कर बैठा था। वो सजा के तौर पर उसे जिंदगी भर का रोक लगाने जा रहा था और उस पर तलाक का धब्बा लगवाना चाह रहा था। ये जानते बूझते भी कि इस माशरे में तलाक याफ्ता औरतों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। और तो और वो बिन बाप की बेटी थी। वो अपनी किस्मत पर एक बार फिर से फूट फूट कर रो थी, लेकिन मुकाबिल को तो उसके रोने से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जब ना कि इस वक्त इज्जत खोने से बेहतर ये निकाह ही लगा था। इसीलिए वो खामोशी से उस पर साइन कर गई। फारस के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आई थी।
और वो उससे पेपर छीनता कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर में फारस और यमुना का निकाह हो गया था और यमुना यमुना हुसैन से यमुना फारस शाह बन गई थी। फारस निकाह करने के बाद से वापस कमरे में नहीं आया था और यमुना ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। सुबह में जब फारस कमरे में आया था वो यूं ही घुटनों में सर्दी और रो रही थी। फारस को उसके वजूद को देखकर कोफत हुई थी। वो अपने कोट के नीचे से पैंट में हाथ उड़ेसता उसकी तरफ आया। यमुना ने अपने पास किसी के कदमों की आहट महसूस की तो सर उठाकर फारस को देखा। सूरज की रोशनी में उसका चमकता वजी चेहरा उसके सामने था। वो रात से कहीं ज्यादा हसीन लग रहा था। यमुना अपने आंसू साफ करती खड़ी हुई। बाहर कुछ लड़कियां खड़ी हैं, वो भी अंदर आएंगी और तुम्हें तैयार करेंगी। खामोशी से बिना कुछ बोले तैयार हो जाना। अगर तुमने कोई होशियारी करने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारी सजा इससे कहीं ज्यादा बदतर होगी। उसके लहजे में अब भी किसी किस्म की नरमी ना थी। वो कहता पलट गया। यमुना अपनी सिसकियां दबाती वॉशरूम में बंद हो गई थी। थोड़ी देर में लड़कियां उसे तैयार करके वहां से चली गई थी। वो लड़कियां तो बार बार उसकी तारीफ कर रही थी, लेकिन वो उनकी सुन ही कहाँ रही थी। वो तो अपने ही गम में डूबी साख्त बस एक ही जगह बैठी थी। बेबी पिंक कलर की पाँव को छूती फ्रॉक, बालों को स्ट्रेट करके कमर पर आज़ाद छोड़ दिया गया था। कानों में छोटे छोटे एयरिंग पहने थे और गले में एक बड़ी चेन का लॉकर था जिसके बीच डायमंड से बना चमकता फारस लिखा था। सर पर दुपट्टा पहने वो साख्त बैठी अपने नरम गुदाज उंगलियों को देख रही थी। दिन में अंगूठियां पहनाई गई थी। हाथों में एक ब्रेसलेट था जिसमें फारस का नाम लिखा था। मानो वो उसे निगाह करके उसे खरीद चुका हो, उसे अपने नाम कर चुका हो। यमुना ने साइड में रखी सफ़ेद हील को देखा। कोई और वक्त होता तो वो अपने इस होशरुबा सरापे को मज़ीद निखरा देख झूम उठती कि वो इस हद तक हसीन लग रही थी। वो उठी और हील पहनी। सफ़ेद कलर की ट्रांसपेरेंट हील थी जिसमें उसके गुलाबी पाँव साफ दिख रहे थे। फारस कमरे में दाखिल हुआ तो एक पल के लिए वो साख्त खड़ा उसे ही देखता रहा। जिंदगी में पहली बार फारस ने अपना दिल धड़कता महसूस किया था। धड़कनों में एक तूफान बर्पा हो गया था। वो फौरन ही नजरें फेर गया। बाहर आ जाओ, यहाँ तुम्हारा इंतजार नहीं करता रहूंगा मैं। वही सफाक सर्द लहजा वो कहता कमरे से निकल गया था। उसकी खूबसूरत आंखों में फिर से आंसू भरे थे। वो आंसू पीती चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट सजाए कमरे से निकली थी। वो बाहर आई तो फारस जेट के पास खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। फारस की नजरें फिर यमुना पर ठहर गई थी। आज नजरें तो उससे बगावत करने पर तुली थी। वो उसके लाए गए लिबास में थी। इस हद तक हसीन फारस ने किसी को नहीं पाया था। वो अपने जज्बात से जी छोड़ता जेट में बैठ गया। पायलट उसके आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही यमुना ऊपर चढ़ने लगी उसका पाँव फिसला। फारस ने उसका बाजू थामना चाहा, उससे पहले पास खड़े पायलट ने उसे पकड़ लिया था। मैडम आराम से, आपने हील पहनी है। पायलट उसे सहारा देकर जेट में चढ़ाता बोला। फारस की पेशानी पर बल नुमाया हुए थे। यमुना उसका शुक्रिया अदा करती जेट में फारिस के साथ ही बैठी थी। यमुना ने एक नज़र की फारिस की तरफ देखना मुनासिब नहीं समझा था। वो लोग पूरी शान से एक महल नुमा घर के बगीचे में उतरे थे। फारिस ने उतरते ही यमुना को कमर से थामकर अपने बेहद करीब खड़े किया था। वो अपना थूक निगलती सर झुका के, इतने बड़े घर में आना तो दूर की बात उसने तो कभी देखा भी नहीं था। आखिर कैसे उसने यहाँ रहना था। और सबसे बढ़कर उसे अपनी माँ की फिक्र सता रही थी कि वो कैसी होगी। वो सबसे अपनी बीवी को मुतारफ करवा रहा था और वो भी खुश दिली से सबसे मिल रही थी। इस पार्टी में सब लोग उससे खुश असलूबी से मिले थे, माँ सिवाय फारस के वालिद फवाद शाह और उसकी सुतीली बहन मोमना शाह के। मोमना शाह ने जब यमुना से बात की थी तब यमुना को ऐसा लग रहा था जैसे वो अंगारे चबा रही हो। फारस, तुमने यूं ही राह चलती लड़की से निकाह तो कर लिया, क्या तुम्हें लगता है कि बाबा उसके बाद भी वो करेंगे जो तुम चाहते हो? मोमना फारस और यमुना को साथ एक साइड खड़े देखकर बोली। तुम्हें क्या लगता है? वो उससे ही सवाल कर रहा था। बाबा ने कहा था कि जिसकी फैमिली होगी उसको ही ये सब मिलेगा, लेकिन फैमिली के नाम पर तो सिर्फ तुम्हारे पास एक बीवी है जिसके ना खानदान का पता और ना ही हैसियत का। ओह, कहीं ये भी तो तुम्हारी माँ की तरह। वो बात अधूरी छोड़ गई। माँ मिली तो वो भी गरीब घराने की, और बीवी नसीब में आई तो वो भी गरीब घराने की। वो सियाजिश करने तुली थी। फारस के हाथ में पकड़े गिलास पर उसकी गिरफ्त मजबूत हुए थे। यमुना ने फारस के चेहरे पर देखा।
एक पल को वो ठटकी थी। फारस की आंखें नम थी, आंखों में वहशत थी, चेहरे के तासुरात बिगड़ रहे थे। यमुना न चाहते हुए भी फारस का बाजू थामा। फारस ने चौंक कर अपने पहलू में खड़ी यमुना को देखा, जो उसकी आंखों में ही देख रहे थे। औरत गरीब घराने की हो या अमीर घराने की, औरत असल नस्ल की हो और हैसियत की वो होती है जो घर को जोड़ कर रखना जानती हो। औरत तो वो नस्ली कहलाने के लायक ही नहीं होती जो अपने घर के फर्द को ये यकीन दिलाना चाहे कि वो इस घर का फर्द ही नहीं या उसकी कोई फैमिली नहीं। क्यों फारस, ठीक कहा ना मैंने? वो कह तो मोमना से रही थी, लेकिन वह फारस की आंखों में आंखें डाले खड़ी थी और आखिर में उससे ही सवाल करी। फारस को अपने सीने में एक ठंडी फवार होती महसूस हुई। वो मुस्कुराया। हाँ बिल्कुल मेरी जान, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वो बड़ेतमाद लहजे में चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट सजाए वो यमुना को देखकर बोला। मोमना पाँव पटकती वहां से चली गई थी। फारस तो यमुना की आंखों में ही डूबा था। जब मुलाजिम ने आकर उसे बताया कि फवाद शाह सब घर वालों को खाने के लिए बुला रहे हैं, मेहमान रुखसत हो गए थे और रात के साए चारों तरफ फैल गए थे। वो सब खाने में मसरूफ थे जब फवाद शाह की आवाज़ बुलंद हुई। जैसा कि फारस अब शादी कर चुका है तो असलन उसे अब उसके हक की जायदाद दे दी जाएगी। फवाद साहब अभी बोल ही रहे थे कि मोमना ने उनकी बात काटी। लेकिन पहले हमें उनका वलीमा करना होगा बाबा। आपको तो मालूम ही है ना, दुनिया में हमारा एक नाम है। लोग क्या कहेंगे कि फवाद शाह के बेटे ने छुप कर शादी कर ली। मोमना की बात ने फवाद शाह को सोच में डाला था। ठीक है, हम वलीमा करेंगे और उसी दिन फारस के हाथ में उसके जायदाद के पेपर्स होंगे। फवाद शाह बोल कर खामोश हुए थे कि फारस फौरन बोला, कल का रख ले वलीमा। फारस का कहना था कि यमुना बुरी तरह खांसने लगी। वो वहां से उठी और डाइनिंग एरिया से बाहर निकल गई। फारस भी माजरत करता उठा और उसके पीछे गया। क्या आपको लगता है यूं मुझे सोशल मीडिया पर लाकर फिर छोड़ देना सही है? हमारी बात निकाह करने की हुई थी, यूं सरेआम मेरी तजलील करने के लिए नहीं। वो गुस्से से चीखी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें सोशल मीडिया पर इंटरव्यूज करवाना चाहूंगा? फिलहाल के लिए मैं बाबा को राजी कर लूंगा कि वो अभी सिर्फ जायदाद के पेपर्स तैयार करवाएं और जिस दिन वलीमा होगा तुम इस मौके से ही गायब हो जाओगे। ना तुम मीडिया के सामने आओगे और ना तुम्हारे चर्चे होंगे। वो कहता वापस पलट गया। यमुना भी खुश होती वहीं बैठ गई थी। सर्दी का एहसास हुआ तो वो मुलाजिम के बताए रास्ते पर चलती फारिस के कमरे में आई थी। उसका कमरा देख यमुना का तो हैरत से मुंह खुल गया था। इतना बड़ा कमरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। जिस घर से वो भी आई थी वहां तो वो कुछ देख ही नहीं सकी थी, या यूं कहें कि हालात ने मौका ही ना दिया था कि वो कुछ देखे। फारस के कमरे में उसकी एक बड़ी शर्टलेस तस्वीर लगी थी जिसमें उसके कसरती बाजू साफ दिख रहे थे। नफासत से सेट किया कमरा किसी शहजादे का ही लग रहा था। कमरा खाली था और वो थक चुकी थी, इसलिए वो खामोशी से सोने के लिए लेट गई। उसकी आंख खुली तो वो सामने खड़ा तैयार हो रहा था। इतनी लेट हो गई मुझे। वह जल्दी से उठी, मोबाइल में टाइम देखा, जहाँ अभी 7 बजने में भी वक्त था। हाय अल्लाह, मेरी नमाज। वो अपना सर पीट कर रह गई थी। ऑफिस में किसी को भी हमारे निकाह के बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। रही बात बाबा की, तो वो 1 महीने बाद हमारा वलीमा करेंगे। जिस दिन हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा उस दिन। वो अपनी टाई की नॉट दुरुस्त करता बोला, वो मुझे अम्मी से मिलने जाना है। हाँ चली जाना, वहां से तुम्हें ड्राइवर ले आएगा। वो बोलकर सोफे पर जा बैठा। मुझे ऑफिस भी जाना है। ये रहे कपड़े, तैयार हो जाओ। वही लापरवाह अंदाज वो अखबार पढ़ता बोला। वो छोटे छोटे कदम उठाती कपड़ों के पास गई और उठाकर वॉशरूम में बंद हुई। फारस ने नजरें उठाकर बंद दरवाजे को देखा और फिर वह वापस अखबार पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर बाहर आ गई थी। पिंकश रेड कलर की पाँव को छूती फ्रॉक पहने, गीले बालों को खुश्क करती वो शीशे के सामने आ खड़ी हुई थी। फारस उसकी एक एक कार्रवाई को बारीक बीनी से देख रहा था। उससे बेखबर मुस्कुराती खुद को संवार रही थी। मेकअप के नाम पर सिर्फ उसने लिपस्टिक लगाई थी और अब वो बिल्कुल तैयार खड़ी थी उसके साथ जाने के लिए। वो दोनों घर से साथ निकले थे। हर मुलाजिम ने एक चांद सूरज सी जोड़ी को देख दुआएं दी थी। वो यूं ही रोज एक साथ जाया करते थे और ऑफिस के पास वो उसे उतार कर पहले खुद ऑफिस जाता और फिर यमुना आया करती थी। जब वापस घर जाते तो न जाने कहाँ गायब रहता था। यमुना तो उससे बेखबर यूं ही सो जाया करती थी और जब सुबह उसकी आंख खुलती तो वो हमेशा यूं ही अपने सामने खड़ा तैयार होते देखते। फारस के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी
اور تو اور مومنا کو بھی اپنا آپ یہاں رہنا فضول لگ رہا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے پاس واپس جا چکی تھی اور فواد شاہ نے پیپر تیار کروا دیے تھے۔ اب انتظار تھا تو صرف اور صرف فارس کے ولیمے کا۔ وہ پیپر لیے آفس میں داخل ہوئی تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ اس کا منہ کھل گیا تھا۔ ہاتھ میں موجود پیپر زمین بوس ہو گئے تھے۔ فارس نے چونک کر آفس میں داخل ہوتی یمنا کو دیکھا۔ اس پر جھکی اس کی بزنس پارٹنر رانیہ، جس کے کپڑے اس حد تک تنگ تھے کہ اس کے جسم کا ہر حصہ صاف نمایاں ہو رہا تھا۔ یمنا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ انسان جو آفس کی لڑکیوں کو دیکھتا تک نہیں تھا، یہاں یوں اس حد تک کسی کے قریب تھا۔ وہ سب لڑکیوں سے دور رہنا، بیزاری سے بات کرنا، وہ سب جھوٹ تھا، وہ صرف دکھاوا تھا۔ یمنا نے خود سے ہی سوال کیے تھے۔ یمنا روتی فائل وہیں چھوڑ کر آفس سے نکلی تھی۔ تمہارا ہو گیا ہوگا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، فارس نے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ ماما، ماما کہاں ہیں آپ؟ وہ چہکتی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے ماہم بیٹھی رو رہی تھی اور ڈاکٹر پاس ہی سر جھکائے کھڑا تھا۔ یمنا نے اپنی ماں کو دیکھا جو آنکھیں بند کی لیٹی تھی۔ یمنا، ماما چھوڑ کر چلے گئی ہمیں؟ ماہم یمنا کے سینے سے لگ کر بولی اور رونے لگی۔ یمنا نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگایا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ماما اٹھے، اٹھے ماما، وہ چیخی تھی، لیکن جواب ندارد۔ یمنا کو امید تھی ابھی اس کی ماں اٹھے گی اور بولے گی ہاں میری جان، لیکن انہوں نے کچھ نہ کہا اور وہ اپنی معصوم بچی کو یوں ہی تن تنہا چھوڑ گئی تھی۔ آج وہ یتیم ہو گئی تھی۔ تدفین کے بعد سے یمنا بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ڈرائیور اسے لینے بھی آیا تھا، لیکن ماہم نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ اب وہ کچھ دن نہیں آئے گی، اس لیے ڈرائیور بھی خاموشی سے واپس چلا گیا۔ فارس کو جب یہ پتہ چلا کہ یمنا نے آنے سے انکار کر دیا ہے تو وہ غصے سے بھپڑا اس کے گھر کی طرف بڑھا۔ وہ گھر کے دروازے پر دستک دیتا گھر میں داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی قرآن پاک کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ وہ اس وقت کئی سالوں کے بیمار لگ رہی تھی۔ فارس کو اپنے سینے میں درد محسوس ہوا تھا۔ اس کی یہ حالت اس کی وجہ سے تھی۔ وہ یہ سوچ کر لب بھینچ گیا۔ آپ کون؟ فارس نے چند قدم آگے بڑھائے تھے کہ ماہم کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خود کی پہچان کیا بتائے۔ ماما، ماما، یمنا اٹھتی چیختی اپنی ماں کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ ماما، آپ نے مجھے یتیم کر دیا ماما، میں مر جاؤں گی اس درد سے، ماما واپس آ جائیں۔ وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ وہ تھوڑے وقت بعد یوں ہی اٹھتی اور اپنی ماں کے کمرے میں آ کر رونے لگتی۔ ماما، آپ نے صحیح کہا تھا، آپ کی بیٹی کے نصیب بالکل ٹھیک نہیں، آپ کی بیٹی ٹوٹ گئی ہے ماں، میں آپ کے پاس سہارا لینے آئی تھی، لیکن آپ مجھے بے سہارا کر گئی ماما۔ وہ چیختی پاگل ہوتی، اب پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ آپ جو بھی ہیں کل آ جانا۔ ابھی یمنا کی ایسی حالت۔ ماہم کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ بولا، میں یمنا کا شوہر ہوں۔ وہ بولتا یمنا کی طرف آ گیا تھا۔ ماہم کے اٹھتے قدم رکے اور واپس پلٹ گئے۔ ایک شکوہ کن آنسو اس کی گال پر پھسلا تھا۔ یمنا، یمنا، فارس نے اسے جھنجھوڑا۔ یمنا نے پہلے غائب دماغی سے فارس کو دیکھا، پھر اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری ماما مجھے چھوڑ کر چلی گئی، انہیں بولے واپس آئیں، میرا ان کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، بولے آپ انہیں کہ وہ واپس آئیں۔ وہ روتی سسکتی کہتی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ فارس نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور اسی لیے وہاں سے نکل گیا تھا۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا، یمنا نہ تو کچھ بولتی تھی اور نہ ہی کہیں جاتی۔ آج گم سم سی وہ فارس کے کمرے میں آنے سے پہلے تیار ہو چکی تھی۔ فارس کا موڈ آج کافی خراب تھا۔ یمنا نے اسے ایک نظر دیکھا بھی نہ تھا، ورنہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ یقیناً وہ ڈر جاتی۔ وہ لوگ ناشتہ ہمیشہ آفس میں کیا کرتے تھے۔ فارس کو آج اپنا آپ اٹھانا محال لگ رہا تھا۔ ایک مہینے سے وہ روز رات کو بیٹھ گھنٹوں گھنٹوں یمنا کو دیکھا کرتا تھا، اس کے چہرے کے نقوش کو پورے حق سے چھو لیا کرتا تھا، لیکن اس ایک ہفتے میں نہ تو یمنا سوئی تھی اور نہ فارس نے اسے چھوا تھا۔ وہ رات بھر کمرے کے دروازے پر کھڑا اس کے سونے کا انتظار کرتا، لیکن وہ یوں ہی بس ساکت بیٹھی غیر مرئی نقطے کو گھڑتی رہتی تھی۔ وہ آفس میں داخل ہوئی تو احسن نامی امپلائر اس کے قریب آیا اور اس کا بازو تھام لیا۔ تم کہاں تھی یمنا؟ مجھے تمہاری دوست سے تمہاری ماما کی ڈیتھ کا پتہ چلا، بہت افسوس ہوا سن کر۔ وہ فکر مندی سے یمنا کا ہاتھ پکڑے بولا۔ آفس میں داخل ہوتے فارس نے اس کا یمنا کو چھونا دیکھا تھا۔ فارس کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے اور وہ اسے وہیں چھوڑ اپنے آفس میں جا بند ہوا۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے فارس نے دہاڑ کر یمنا کا نام پکارا تھا اور وہ احسن سے بعد میں بات کرنے کا کہتی آفس میں چلی گئی۔ وہ سامنے کھڑا اپنا کوٹ اتار رہا تھا
جی؟ اس کی آواز کا سننا تھا کہ فارس اس کی طرف ایسے بڑھا جیسے بھوکا شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ کیا لگتا ہے وہ تمہارا جو تمہیں چھو رہا تھا؟ وہ یمنا کو دیوار کے ساتھ لگائے اس کے چہرے پر جھکا دہاڑا تھا۔ یمنا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے تھوک نکلا تھا۔ سر، اسے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ 1 مہینہ پورا ہو گیا ہے، اب آپ کانٹریکٹ کے مطابق۔ اس کے باقی کے الفاظوں کے فارس نے اس کے لبوں سے ہی چن لیا تھا۔ اس پر اپنی تشنگی وارتا، اس کی کمر پر ایک ہاتھ رکھے اسے خود میں پیوست کرتا، اس کی ایک ایک سانس کو اپنے اندر انڈیل رہا تھا۔ یمنا اپنا آپ اسے چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتی خود سے دور دھکیل رہی تھی، لیکن وہ ظالم بنا اس کی سانسوں کو قابض کر چکا تھا۔ 5 منٹ بعد جب فارس کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا تو وہ اس سے پیچھے ہٹا اور اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے سانس لینے لگا۔ یمنا کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے اور وہ لمبے لمبے سانس لیتی نڈھال اس کی باہوں کے گھیرے میں کھڑی تھی۔ فارس شاہ کو برداشت کرنا کہاں اس کے بس میں تھا۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، جیٹ تیار کرواؤ، میں نے واپس پہاڑی علاقوں میں جانا ہے۔ فارس کی بات پر یمنا نے حیرت سے فارس کو دیکھا۔ کیا وہ کہیں جا رہا تھا؟ یمنا کو خوشی ہوئی تھی کہ کم از کم وہ اس سے دور رہے گا، کیونکہ فارس کے ارادے اب اسے خطرناک لگ رہے تھے۔ وہ یوں ہی 5 منٹ تک اسے سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ یمنا بھی نہ ہلی تھی، وہ تو اس خوشی میں کھوئی تھی کہ فارس اس سے دور جا رہا ہے۔ فارس کے نمبر پر ایک میسج آیا، وہ مسکرایا اور یمنا کا ہاتھ تھامے اپنا کوٹ لیے آفس سے باہر نکلا۔ یمنا کی حیرت سے آنکھیں پھیلی تھی، سر سے دوپٹہ ڈھلک کر کندھوں پر آ گیا تھا۔ وہ فارس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ سب لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ سر جھکا گئی۔ فارس کو کہا کسی کی پرواہ تھی۔ وہ اسے لیے ٹیرس تک آیا اور اپنے ساتھ لیے نکل گیا۔ اس دوران یمنا تو بس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ فارس کرنا کیا چاہتا ہے۔ کیا وہ اسے وہیں لے جا کر سب کچھ ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ لیکن ابھی تک وہ تو کمپنی فارس کو نہیں ملی تھی، تو پھر کیوں وہ اسے چھوڑنے لگا تھا؟ اپنے ہونٹوں پر جلن محسوس کرتی وہ آنکھیں موند گئی۔ نہ جانے کیوں دل میں تکلیف اٹھی تھی کہ وہ اسے چھوڑ دے گا۔ اس دن بھی جب فارس کو کسی کے یوں اتنے قریب دیکھا تو اسے اپنے دل کے ٹکڑے ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ ان سوچوں میں گم نہ جانے کب سو گئی تھی۔ اسے ہوش تو تب آیا جب فارس اسے کمرے میں لایا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں ان دونوں کو نکاح ہوا تھا۔ فارس نے یمنا کو اٹھے دیکھ اسے کھڑا کیا اور اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور قدم یمنا کی طرف بڑھائے۔ وہ بنا کچھ کہے اس کی گردن پر ہاتھ رکھتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ یمنا تو اس کے لمس سے تڑپ اٹھے تھے۔ ہمت کرتی فارس کو دور دھکیلنے لگی۔ فارس نے اسے تنگ کرتے یمنا کے ہاتھوں کو دیکھا، پھر یمنا کو، جب لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ آپ نے مجھے چھوڑ دینا تو پھر کیوں مجھے؟ اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ سے ادا بھی نہ ہوئے تھے کہ فارس نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا یمنا، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ فارس کی کہی بات پر تو یمنا کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یمنا کو یوں لگ رہا تھا اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ مجھے چھوڑے، مجھے آپ کی کسی بات پر یقین نہیں، وہ اسے خود سے دور دھکیلتی بولی۔ فارس نے یمنا کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کو کاندھوں سے تھام لیا۔ تمہیں میری بات پر یقین کرنا ہوگا، اور اگر آئندہ تم نے مجھ سے دور ہونے کی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے بولتا یمنا کی فراک کو ہی 2 حصوں میں تقسیم کر گیا۔ یمنا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی آنکھیں بھینچ لی۔ وہ کچھ بولنے کے قابل بچی نہیں تھی۔ فارس کے بدلے تیور اسے کانپنے پر مجبور کر گئے تھے۔ اسے اپنی طرف کھینچتا واپس اس کے لبوں پر جھکا۔ یمنا روتی سسکتی آنکھیں موند گئی۔ عجیب انسان تھا یہ، محبت کا اظہار کیا بھی تو وہ بھی غصے سے۔ یمنا نہیں جانتی تھی وہ فارس شاہ تھا جس نے کبھی کسی لڑکی کو اپنے قریب آنے نہیں دیا، اور محبت جیسے لفظ سے تو اس کا سامنے پہلی دفعہ ہوا تھا۔ وہ کیا جانتا تھا کہ محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے اور کیسے کسی کو اپنی طرف مائل کرنا ہے۔ اس کو اپنی باہوں میں بھرتا بیٹھ تک آیا اور نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا۔ یہ سب کرنے پر مجھے مجبور تم نہیں کیا تھا۔ تم مجھے تھپڑ نہ مارتی تو میں تمہیں اپنے نکاح میں نہیں کرتا، اور آج وہ لڑکا تمہیں چھوتا نہیں تو مجھے ظالم نہ بننا پڑتا۔ وہ کہتا اس کے گردن پر جھکا اور اس کی گردن کو اپنے گرم سلگتے لمس سے مہکانے لگا۔ وہ آہیں بڑھنے لگی۔ فارس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی تھی اور اس پر کسی کالی گھٹا کی مانند چھایا۔ محبت بھری سرگوشیاں اس کے کان میں کرتا اسے سسکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ تڑپتی روتی اس کی باہوں میں پڑی۔
اس کی شدتیں برداشت کرنے لگی۔ یمنا کی پشت فارس کے سینے سے لگی تھی اور وہ دنیا جہان سے بگانا سو رہی تھی۔ فارس اس کے ہاتھ کو بار بار چومتا تو کبھی اس کی گردن کو۔ یمنا کی نیند میں خلل پیدا ہوا اور اس نے مندی مندی آنکھوں سے فارس کے ہاتھ کو دیکھا۔ یمنا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں ڈرتا ہوں اب جیسے ماں مجھے چھوڑ کر چلے گی، اگر ویسی تم چھوڑ گئی تو میں مر جاؤں گا۔ وہ اسے سوئی سمجھ کر بول رہا تھا۔ یمنا مسکرائی اور واپس آنکھیں موند لی۔ فارس نے لب یمنا کی گردن پر رکھے تو ایک آنسو ٹوٹ کر یمنا کی گردن پر گرا۔ یمنا نے پلٹ کر فارس کو دیکھا جس کی آنکھیں نم تھیں اور وہ مسکرا رہا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر بولے۔ اچھا ویسے مومنا نظر نہیں آئی مجھے، وہ اچانک کہاں گئی؟ فارس نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہی تھا کہ یمنا نے سوال کیا۔ یمنا کے سوال نے کچھ دن پہلے کا منظر اس کے ذہن میں لہرایا۔ ماما، ماما، مومنا کا 8 سالہ بیٹا اس کے سینے سے لگا تھا۔ ماما کی جان، آپ یہاں کس کے؟ ابھی اس کا جملہ پورا بھی نہ ہوا تھا کہ اس کا شوہر اس کے سامنے آیا۔ مومنا، میرے ساتھ چلو واپس۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، انہیں سدھارنے کا ایک موقع دو مجھے۔ وہ بے بسی سے بولتا مومنا کے قدموں میں گرا تھا۔ میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جب آپ مجھے یہاں چھوڑ گئے تھے، میرا آپ سے اب کوئی تعلق نہیں۔ وہ بولتی پلٹی، سامنے اپنے باپ اور بھائی کو دیکھ منہ جھکا کے۔ اگر تم یہاں تمہارے حصے کی وجہ سے تھی تو یہ لو تمہارا حصہ۔ فواد شاہ نے ایک چیک اور کچھ کاغذات اس کی طرف بڑھائے۔ اور رہی بات اس کو سزا دینے کی، کل ہی اس کی جیل سے رہائی ہوئی ہے۔ تمہارا بھائی اسے اس کے کیے کی سزا دے چکا ہے۔ فواد کے کہنے پر مومنا نے حیرت سے فارس کو دیکھا، جو کہ مومنا کی طرف دیکھ کر مسکراتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب اگر تم نے میری بیٹی پر ہاتھ اٹھایا تو سمجھ لینا وہ تمہارا اس دنیا میں آخری دن ہوگا، اور میری بیٹی کو بیوہ کرنے والا کوئی اور نہیں، میرا بیٹا ہوگا۔ ان کی روبدار کرخت آواز وہاں گونجی تھی۔ مومنا جانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن اپنے بیٹے کو دیکھ وہ خاموشی سے جہاں سے چلی گئی تھی۔ کہاں کھو گئے آپ؟ فارس کو خاموشی سے خود کو تکتا پا کر یمنا نے اسے ہلایا۔ کہیں نہیں، تم بس مجھ پر دھیان دو، مومنا پر نہیں۔ وہ بولتا واپس اس پر جھکا تھا اور مومنا خاموشی سے آنکھیں موند گئی۔ جتنا اس نے خود کو بد نصیب مانا تھا اس سے کہیں زیادہ اس کے نصیب اللہ پاک نے اچھے بنائے تھے، اور وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ تو پیارے ناظرین، آپ کو ناول یہ کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔ مزید ایسے ہی مزے کے ناولز ہمارے چینل پر سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیں پھر ملیں گے ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔